فرعون کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل دوستو فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ شان مصر کا لقب تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور آؤ کے معنی اونچائی کے ہیں۔ اسے شان مصر کی ذات مراد ہوتی ہے۔ مصر کی تاریخ میں تقریباً 33 فرعون گزرے ہیں اور ہر فرعون کو تقریباً 100 سال کی حکومت ملی تھی۔ ان فرعونوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بہت ظالم اور سخت دل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان سے سخت کام کرواتا تھا، اور جو اس کے حکم کی اطاعت نہ کرتا اسے کڑی سزا ملتی۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی جس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہی فرعون بڑا پریشان ہوا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر معلوم کی، تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل عام ہونے لگا۔ مگر دوستو جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ تو اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس سال میں بچوں کو قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں چھوڑ دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور یہ صندوق دریا نیل میں بہتا ہوا فرعون کے محل کی دیوار سے جا لگا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے صندوق کو دیکھا تو وہ اسے دریا سے نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے، اور جب فرعون نے صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولی، اسے قرآن مجید کچھ اس طرح سے بیان فرماتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ دوستو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ کسی اور سرزمین سے بہتے ہوئے یہاں دریا نیل میں آیا ہے، اور تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو آگے اس کا ہونے والا تھا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور کئی آیات و معجزات اس کو دکھاتے رہے، مگر وہ غرور سے باز نہ آیا۔ اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے مظالم اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل میں اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنوں پر اور بھی زیادہ ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو وہ بڑے جلال اور غصے میں آ کر اپنی پوری فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کی حالت بھی کافی نازک ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر پڑا تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آپ اپنی قوم کو لے کر دریا نیل پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو فوراً ہی دریا کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس رستے سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں ایک رستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکر کو ساتھ لے کر دریا میں بننے والے اس راستے پر چل پڑا۔ جب فرعون اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موج مارنے لگا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا کے پانی میں غرق ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی دوستوں فرعون کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، اور اللہ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جو کہ قاہرہ کے میوزیم میں سجی ہوئی ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ دوستوں آخر